الرحمن الرحیم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ رجیع اور بیر معونہ کا المناک حادثہ۔ جنگ احد کے بعد مشرکین نے دھوکے سے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش شروع کر دی۔ ماہ سفر سن 4 ہجری میں قبیلہ عزل وقارہ کے لوگ مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا معلم بھیج دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش پر 10 معلموں کو روانہ فرمایا، جن کے امیر حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مقام رجیع میں پہنچ کر ان ظالموں نے 8 صحابہ کو شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور زید رضی اللہ عنہما کو قریش مکہ کے ہاتھ بیچ دیا، جنہوں نے دونوں کو سولی دے کر شہید کر دیا۔ اسی مہینے میں اس سے بڑا بیر معونہ کا دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ابو برا عامر بن مالک نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اہل نجد کو اسلام کی دعوت دینے اور دین سکھانے کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرما دیں۔ اس کی طرف سے حفاظت کے وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 بڑے بڑے قرہ صحابہ کو روانہ فرما دیا، جن کے امیر منذر بن عمر تھے۔ جب یہ دعوتی وفد بیر معونہ پہنچا تو اس دھوکہ باز نے قبیلے رغل اور ذکوان وغیرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر ان پر حملہ کر دیا اور کعب بن زید کے علاوہ تمام قرہ صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اس المناک حادثے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور 1 مہینے تک نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی۔ اللہ کی قدرت، بدن کی ہڈی قدرت کی نشانی۔ اس قادر مطلق کی کاریگری کو دیکھیے کہ اس نے ایک قطرے سے انسانی جسم میں کیا کیا کاریگری کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی ہڈیاں پیدا کی، ان ہڈیوں کو ستون اور پیلر نما بنا کر پورے جسم انسانی کو ان پر کھڑا کر دیا۔ ان ہڈیوں کی شکل و صورت کو دیکھیے، بعض ہڈیاں ٹیڑھی ہیں، بعض لمبی ہیں، کچھ گول ہیں، کچھ سیدھی ہیں، بعض چوڑی ہیں، بعض پتلی ہیں، کچھ ہلکی ہیں، کچھ بھاری ہیں، کچھ ٹھوس ہیں۔ اس طرح کی مختلف شکلوں کی چھوٹی بڑی تقریباً 248 ہڈیاں ہیں۔ سوچو تو صحیح، ایک قطرے سے اتنا خوبصورت جسم بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایک فرض کے بارے میں تقدیر پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل و ہوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، تقدیر کہتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی حیثیت سے ہے۔ ہمارے اوپر اس کا یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، گھر والوں سے نیک برتاؤ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے علاوہ کبھی بھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اور نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ ہی کبھی کسی عورت کو مارا۔ مسلم شریف۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستہ میں ایک روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر خندق قائم کر دے گا۔ ترمذی شریف۔ ایک گناہ کے بارے میں، بہتان کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے پیپ میں ڈال دے گا یہاں تک کہ اس کی سزا پا کر اس سے نکل جائے۔ ابو داؤد شریف۔ دنیا کے بارے میں، حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ مستدرک حاکم۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن اعمال کا بدلہ دیا جانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر جو شخص جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ سورہ آل عمران۔ طب نبوی سے علاج، مفید ترین علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ حجامت پسنا لگانا سب سے زیادہ نفع بخش علاج ہے۔ فائدہ، حجامت سے فاسد خون نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بدن کے درد اور بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ قرآن شریف کی نصیحت۔ قرآن